السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو نصیب نوٹس یوٹیوب چینل۔ آج میں ایک اور کرنٹ افیئرز کے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، جو کہ ہے چائنا اور تائیوان کا ایشو جو نیوز کے اندر ہے، اور پروبیبلی اس کے حوالے سے سوالات کیے جا سکتے ہیں انٹرویوز کے اندر۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک کو آپ کے لیے انٹرویو کے حوالے سے ایکسپلین کر دوں، کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکوں تاکہ آپ انٹرویو میں اس کے حوالے سے بہترین جوابات دے سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ اس ایشو کو سمجھنے کے لیے آپ کو پی آر سی اور آر او سی میں فرق سمجھنا ہوگا۔ پی آر سی کا مطلب ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا، یعنی کہ مین لینڈ چائنا۔ یہ وہ چائنا ہے جسے دنیا تسلیم کرتی ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا پرماننٹ ممبر ہے، جس کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کے تعلقات ہیں، اور جس کا کیپٹل بیجنگ ہے۔ یہ جو آر او سی ہے، جسے ریپبلک آف چائنا کہا جاتا ہے، یہ وہ نام ہے جو تائیوان اپنے لیے خود استعمال کرتا ہے، لیکن دنیا اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ تائیوان یہ نام اپنے لیے اس لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اصل چائنا ہم ہیں، اور یہ جو پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، یہ بھی ہمارا پارٹ ہے جو کہ ہم سے ناراض ہے، اور یہ کسی نہ کسی دن ہمارا ہوگا۔ تو ایکچولی ریپبلک آف چائنا ہی ایک ملک ہے، اور یہ تائیوان اس کا اس وقت فنکشنل یونٹ ہے، اور باقی جو چائنا ہے وہ ہم سے بچھڑا ہوا ہے، جسے ہم کبھی نہ کبھی حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح سے یہ جو پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، پی آر سی جو ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ تائیوان اس کا بچھڑا ہوا صوبہ ہے، ایک ناراض صوبہ ہے، جو کسی نہ کسی دن واپس اس کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر، جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے اس حوالے سے آپ سے کوئی سوال بھی پوچھ لیا جائے کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا اور ریپبلک آف چائنا میں کیا فرق ہے، تو آپ یہ جواب ان کو دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو میپ ہے، اس کے اندر یہ جو ریڈ ایریا ہے، یہ چائنا ہے، یعنی کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا، یا پھر مین لینڈ چائنا اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو بلو کلر کا ایک چھوٹا سا دائرہ میں نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو جو ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آ رہا ہے، یہ ریپبلک آف چائنا ہے، یعنی کہ تائیوان۔ تو اگر سائز کے حساب سے آپ دیکھیں تو تائیوان مین لینڈ چائنا کے حساب سے بہت ہی چھوٹا سا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں چائنا کا، اگر ایریا وائز اس کا کمپیریزن کیا جائے۔ ایسے ہزاروں تائیوان ملا دیے جائیں تو تب جا کر کہیں پہ مین لینڈ چائنا جتنا ان کا ایریا ہوگا۔ تو تائیوان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے چائنا کے قریب، جو خود کو انڈیپینڈنٹ کہتا ہے، جبکہ جو مین لینڈ چائنا ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک بھی یہی چائنا ہے۔ اب اگر آپ چائنا اور تائیوان کا ملٹری کمپیریزن کریں ان کے اس ٹینشن کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تائیوان کسی بھی حساب سے چائنا کے ساتھ ملیٹریلی کمپیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ چائنا مین لینڈ چائنا جو ہے وہ تائیوان سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ملٹری کے حوالے سے، تو ان کا کوئی کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تائیوان کے لیے خودکشی کرنے والی بات ہوگی اگر وہ چائنا کو جو ہے جنگ کے لیے اکساتا ہے۔ ویسے تو چائنا جنگ کرنے کی طرف جائے گا نہیں، موسٹ پروبیبلی ایسا وہ نہیں کرے گا، کیونکہ چائنا جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو ٹریڈ کے تھرو دنیا کے اوپر اپنی ہیجمنی قائم کرنے کو ترجیح دیتا ہے، بجائے جنگوں کے ذریعے جیسے کہ امریکہ بہادر کرتا ہے۔ چائنا کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ لڑ کر اپنے آپ کو منوائے، بلکہ وہ ٹریڈ کے تھرو اور اکنامی کے تھرو خود کو منواتا ہے۔ لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی آپ کو اس چارٹ سے اندازہ ہو جائے گا کہ مین لینڈ چائنا اور تائیوان میں ملٹری کے حساب سے، ملٹری طاقت جو ہے، ملٹری مائٹ جسے کہتے ہیں، اس حساب سے بہت بڑا فرق ہے۔ تائیوان کسی بھی حساب سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اب ذرا تائیوان کے حوالے سے بیسک انفارمیشن میں آپ کو دیتا چلوں۔ تائیوان ایک آئی لینڈ ہے ایسٹ ایشیا کے اندر، جو کہ واقع ہے جنکشن کے اوپر ایسٹ اور ساؤتھ چائنا سیز کے۔
जैसे मैंने आपको मैप के अंदर दिखाया, आप दोबारा इसको देख सकते हैं कि ये जो है एक जो है साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सीज़ जो हैं उनके जंक्शन के ऊपर ये वाक़ है। और ताइवान और चाइना के बीच में ये जो एक पानी की गुज़रगाह है, इसे ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है। ट्रेड के हवाले से दुनिया की बहुत सारी ट्रेड इसी स्ट्रेट से होकर गुज़रती है, जिसकी वजह से फिर दूसरे मुल्कों का जो है ताइवान के अंदर इंटरेस्ट भी है। तो ताइवान जो है एक आइलैंड है। ताइवान ख़ुद को जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री कहता है, लेकिन आलमी दुनिया इस चीज़ को नहीं मानती। तकरीबन 15 से 17 ऐसे छोटे छोटे ममालिक हैं जिनकी पॉलिटिकली दुनिया के अंदर कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। वो ताइवान को जो है एक आज़ाद मुल्क तस्लीम करते हैं, लेकिन ना तो यूनाइटेड नेशंस इसको आज़ाद मुल्क तस्लीम करता है, ना बाकी दुनिया जिसके अंदर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन वगैरह शामिल हैं, और अभी ब्रेग्ज़िट के बाद निकला हुआ यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। वो इसको ताइवान को जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री तस्वुर नहीं करते, ना ही वो इसको इस तरह से रिकग्नाइज़ करते हैं, ना हमारा मुल्क पाकिस्तान उसको जो है इंडिपेंडेंट तस्लीम करता है। ताइवान अपने लिए जो ऑफिशियल नेम इस्तेमाल करता है वो मैंने पहले भी आपको बताया, वो नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना का। ताइपे या ताइपी जो है कैपिटल है ताइवान का, और साई इंगविन, और बहुत सारे लोग इसको शाय इंगविन भी प्रोनाउंस करते हैं। ये एक फ़ीमेल हैं जो कि करंट प्रेसिडेंट है ताइवान की, और ये 2016 से ताइवान की प्रेसिडेंट है। और ताइवान की जो इस्टीमेटेड पॉपुलेशन है, आबादी है, वो 23.57 मिलियन बताई जाती है। तो बहुत ही कम आबादी है चाइना के हिसाब से। जहाँ चाइना 1 अरब से भी ज़्यादा आबादी रखता है, ये कुछ करोड़ की आबादी रखने वाला इलाका है ताइवान। अभी ये जो साई इंगविन साहिबा हैं जो कि प्रेसिडेंट है ताइवान की, ये एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करती हैं जो ताइवान की आज़ादी चाहते हैं और उसे इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। तो इस वजह से इनके और चाइना के बीच में टेंशन्स चलते रहते हैं। अब ज़रा थोड़ी सी मालूमात आपको चाइना यानी कि मेनलैंड चाइना के बारे में भी होनी चाहिए। चाइना जो है एक ईस्ट एशियन कंट्री है। ये एक इस्टेब्लिश्ड कंट्री है और दुनिया से रिकग्नाइज़ करती है, और ये यूएन का परमानेंट मेंबर भी है और वीटो की ताकत भी रखता है। चाइना का जो ऑफिशियल नेम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और ये जो है चाइना का जो मुल्क है इसका कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग इसका दारुल हुकूमत है। शी जिनपिंग साहब जो हैं वो चाइना के प्रेसिडेंट हैं मौजूदा, और ये 2012 से जो है चाइना के प्रेसिडेंट हैं। इस्टीमेटेड पॉपुलेशन जो चाइना की बताई जाती है वो 1 अरब 41 करोड़ या 1 अरब 45 करोड़ तक बताई जाती है, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी के हिसाब से बड़ा मुल्क है। चाइना जो है ताइवान को अपना एक सेपरेट प्रोविंस कंसीडर करता है। चाइना कहता है कि ये एक हमारा नाराज़ सूबा है जो कि आज नहीं तो कल दोबारा से हमारा हिस्सा बन जाएगा। तो चाइना भी ताइवान के इस आज़ादी के क्लेम को सरासर रद्द करता है, बल्कि उसे अपना पार्ट कंसीडर करता है। ये जो चाइना और ताइवान का इशू है, इसको समझने के लिए इनकी तारीख़ पर एक नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में समझा सकूं। देखिए जी, ताइवान का जो आइलैंड है ना, ये 1624 से लेकर 1661 तक डच रिपब्लिक की एक कॉलोनी हुआ करता था। फिर 17वीं सदी के अंदर चाइनीज़ ओरिजिन के जो लोग थे, हान ओरिजिन के, हान एक डायनेस्टी हुआ करती थी चाइना के अंदर, उस ओरिजिन के लोग वहाँ से चाइना के जो जज़ीरे हैं, ग्वांगडोंग और फुजियान के जो जज़ीरे हैं, वहाँ से कुछ लोग माइग्रेट करके ताइवान के इलाके में आए और वहाँ पर वो लोग सेटल हो गए। तो वो चाइनीज़ ओरिजिन के लोग हैं जो अभी ताइवान के अंदर बसते हैं, इसीलिए चाइना उसको जो है अपना पार्ट कहता है। जैसे यूक्रेन और रशिया का किस्सा है, रशिया कहता है कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो एक्चुअली रशियन ओरिजिन के हैं। तो चाइना ये कहता है कि ताइवान के जो लोग हैं वो चाइनीज़ ओरिजिन के हैं, वो चाइनीज़ हैं, एक्चुअली नस्ल के हिसाब से वो चाइनीज़ हैं, वो हमारा हिस्सा हैं। तो 17वीं सदी में
یہ لوگ جو ہے مائیگریٹ کر کے یہاں پر آباد ہوئے تھے اور ابھی بھی ان کی بہت بڑی تعداد ہے تائیوان کے اندر۔ پھر 1683 سے 1895 کے بیچ یہ جو تائیوان کا آئی لینڈ تھا اس کو چنگ ڈائناسٹی، یہ بھی چائنا کی ایک ڈائناسٹی تھی، ایک سلطنت تھی، چائنا کی حکومت تھی، جس کے قبضے میں یہ علاقہ رہا تائیوان کا، اور یہی اس کے اوپر حکومت کرتے رہے۔ پھر سینو جاپنیز جو وار ہوتی ہے، جسے سائنو جاپنیز اور سینو جاپنیز وار کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں 1895 میں جاپان نے جو ہے اس ٹیریٹری کو ہتھیا لیا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، کیونکہ اس جنگ میں جاپان جو ہے فتح حاصل کر چکا تھا، تو اس طرح سے اس نے یہ تائیوان کا علاقہ ہتھیا لیا اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، یہ علاقہ جاپان کے قبضے میں رہا، اور پھر دنیا نے جنگ عظیم دوئم کو دیکھا جو کہ 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 تک چلتی رہی۔ اس جنگ میں جب جاپان کو شکست ہوتی ہے تو جو الائیڈ پاورز ہوتے ہیں، جن میں امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، اٹلی وغیرہ شامل ہوتے ہیں، وہ یہ تائیوان کا علاقہ مین لینڈ چائنا کو، یعنی کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کو، اس ٹائم اسے ریپبلک آف چائنا صرف کہا جاتا تھا، پیپلز ریپبلک آف چائنا پھر یہ 1949 کے بعد کہلایا جانے لگا۔ تو یہ مین لینڈ چائنا کو جو ہے انہوں نے یہ علاقہ واپس کر دیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم نے چائنا نے الائیڈ پاورز کا ساتھ دیا تھا جاپان کے خلاف اور سینٹرل پاورز کے خلاف۔ تو اس طرح پھر تائیوان کا علاقہ جو ہے وہ چائنا کا حصہ بن گیا دوبارہ سے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی 1945 کا عرصہ گزر جانے کے بعد پھر چائنا کے اندر ایک سول وار شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر جو نیشنلسٹ ہوتے ہیں اور جو کمیونسٹ ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں جو جنگ شروع ہوتی ہے، کمیونسٹ کے جو لیڈر ہوتے ہیں ماؤ صاحب، وہ لڑتے ہیں اور وہ وکٹوریس ہوتے ہیں، اس جنگ میں فتح حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ جو نیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں چائنا کے، وہ اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد بھاگ کر تائیوان کے علاقے میں سیٹل ہو جاتے ہیں، اور مین لینڈ چائنا جو ہے وہ کمیونسٹ لوگوں کے جو ہے قبضے میں آ جاتا ہے، جس کے بعد اسے پیپلز ریپبلک آف چائنا کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو نیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہ تائیوان میں جا کر سیٹل ہوتے ہیں، یہ تائیوان کو ریپبلک آف چائنا کا نام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان دو علاقوں کو ان کے نام ملے تھے۔ تاریخی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ ہوتی ہے، وہ 1971 تک یہ پرماننٹ سیٹ جو ہے یہ تائیوان کے حصے میں تھی، کیونکہ امریکہ نے چائنا کو ریکگنائز نہیں کیا تھا اس پیریڈ کے دوران، کیونکہ چائنا میں کمیونسٹ لوگوں نے فتح حاصل کی تھی اور ان کا رول اسٹیبلش ہوا تھا، اور امریکہ کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی والا ملک ہے، وہ کیپٹلزم کو فالو کرتا ہے اور کمیونزم کے خلاف ہے، تو اس نے کمیونسٹ گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے مین لینڈ چائنا کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تائیوان جو خود کو ریپبلک آف چائنا کہتا تھا، جہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم تھا، بلکہ اس وقت تو ڈکٹیٹرشپ تھا، ابھی وہاں پر ڈیموکریسی آئی ہے، تو امریکہ نے اپنے مفاد میں اور کمیونزم کے خلاف جو ہے تائیوان کو اس وقت ریکگنائز کیا تھا باقاعدہ۔ سیکیورٹی کونسل کی جو پرماننٹ سیٹ تھی وہ تائیوان کے حصے میں آئی تھی، اور 1971 تک وہ تائیوان کے ہی حصے میں رہی تھی۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ چائنا اور رشیا کے تعلقات بگڑتے ہیں تھوڑے سے، تو امریکہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور وقت کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہوئے امریکہ چائنا کے ساتھ جو ہے مین لینڈ چائنا یعنی کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے پھر 1972 میں اس وقت کے جو صدر تھے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن، یہ امریکہ کے صدر تھے اس وقت، وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کا دورہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ جو مین سیٹ ہوتی ہے، پرماننٹ سیٹ ہوتی ہے، وہ مین لینڈ چائنا کے حوالے کی جاتی ہے، اور امریکہ جس نے پہلے تائیوان کو ریکگنائز کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا اسٹانس بدلتا ہے، اور امریکہ بھی یہ مانتا ہے کہ تائیوان جو ہے چائنا کا حصہ ہے، یہ ایک آزاد ملک نہیں ہے، یعنی کہ خود مختار تو ہے لیکن آزاد ملک کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ امریکہ اپنے مفادات کی وجہ سے یہ چیز کرتا ہے۔ پھر وقت گزرتا جاتا ہے، اور 1 جنوری 1979 کو
1979 को अमेरिका बाकायदा मेन लैंड चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ऑफिशियली रिकग्नाइज करता है और उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस जो है इस्टेब्लिश करता है, जिसके बाद से फिर सारी दुनिया के अंदर जो है चाइना का राज हो जाता है। और जो ताइवान था उसकी जो वो रिकग्निशन थोड़ी बहुत दुनिया के अंदर थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। और आज भी हम देखते हैं कि यूएन का परमानेंट मेंबर जो है मेन लैंड चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और उसी के पास वीटो की ताकत है। ताइवान जो है वहाँ का रिकग्नाइज्ड मेंबर नहीं है, यूएन उसको आज़ाद नहीं मानता। इस सारे अरसे के अंदर चाइना और ताइवान के ताल्लुकात हमेशा ख़राब रहे हैं कि लगातार ताइवान जो है इस कोशिश में लगा रहा कि उसे आज़ाद तस्लीम कर लिया जाए और उसकी अलग से एक आइडेंटिटी हो और ये जो मेन लैंड चाइना है ये भी इसका हिस्सा बने। और दूसरी तरफ चाइना ये कोशिश करता रहा कि ताइवान जो है उसका पार्ट डिक्लेयर हो जाए किसी न किसी तरह से और ये इसके अंदर मर्ज हो जाए, तो इनके ताल्लुकात जो है ठीक ना हो पाए। फिर यूँ होता है कि 1980 की दहाई में चाइना के अंदर एक फार्मूला मेन लैंड चाइना जो है वो एक फार्मूला लेकर आता है 1 कंट्री 2 सिस्टम का। वो कहता है कि जी एक मुल्क यानी कि ताइवान और चाइना एक मुल्क है। अगर ताइवान ये तस्लीम कर ले कि ताइवान भी चाइना का हिस्सा है तो ताइवान को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो अपनी टेरिटरी के अंदर एक अलग सिस्टम इस्टेब्लिश करे, लेकिन उसे ऑफिशियली ये तस्लीम करना होगा कि वो चाइना का पार्ट है और वो चाइना का हिस्सा है, यानी कि चाइना एक सिंगल कंट्री है, 2 कंट्रीज़ नहीं है, ताइवान अलग और चाइना अलग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ताइवान ने उस वक्त जो है सरासर रद्द कर दिया। हालांकि ताइवान ने इस फार्मूला को रद्द किया, लेकिन इसके नतीजे में ये हुआ कि ताइवान और चाइना के जो है ट्रेड रिलेशंस, मईशत के हवाले से इनके जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो गए तिजारत और मईशत के हवाले से, और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। और आज दुनिया में जो है ताइवान चाइना का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है और चाइना ताइवान का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जितना ट्रेड ताइवान चाइना के साथ करता है और चाइना ताइवान के साथ करता है, इतनी ये दोनों अमेरिका तक के साथ नहीं करते। तो आप सोच सकते हैं कि इनके ट्रेड रिलेशंस कितने आगे जा चुके हैं। लेकिन उनका जो मसला है ये इंडिपेंडेंस वाला, ये अभी तक इसी तरह लटका हुआ है और इसका कोई फैसला नहीं हो सका। और चाइना जानबूझकर इसके ऊपर कोई सख्ती नहीं बरतता, क्योंकि उसे लगता है कि किसी में इतनी जुर्रत, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इस इलाके को आज़ाद डिक्लेयर कर सके, क्योंकि चाइना यूएन का परमानेंट मेंबर है और इस वक्त इकनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो कोई हकीकत में भी ये जुर्रत नहीं करेगा कि ताइवान का साथ दे और ताइवान को आज़ाद डिक्लेयर करवा दे। कौन चाइना के साथ दुश्मनी लेना जो है ये बर्दाश्त कर सकता है और अपने लिए वबाल जान बना सकता है उसको। तो चाइना तसल्ली है चाइना को कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस वजह से चाइना ताइवान को प्रेशराइज भी नहीं करता। अब अगर चाइना और ताइवान के रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, जो कि आजकल न्यूज़ के अंदर आपको देखने को मिली थी अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर, तो वो ये है कि एक 72 साला खातून है नैन्सी पेलोसी जिनका नाम है, ये स्पीकर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। और इन्होंने 1 अगस्त 2022 को अपने एक सफ़र का आगाज़ किया, एक टूर का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने जो है 4 एशियाई ममालिक सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान का दौरा करना था। जब इन्होंने अपना ये दौरा अनाउंस किया, जब इसका ऐलान किया, तो उस वक्त रूमर्स आने लगे कि हो सकता है ये मोहतरमा नैन्सी पेलोसी जो हैं ये शायद ताइवान का भी दौरा करें। तो जब ये चीज़ ख़बरों में आई तो इससे चाइना के अंदर एक किस्म की खलबली मच गई कि एक डिस्प्यूटेड इलाका जिसे दुनिया जो है इंडिपेंडेंट तस्लीम नहीं करती, जिसके ऊपर चाइना एक नज़रिया रखता है कि वो चाइना का पार्ट है, उस इलाके का एक अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकी मुल्क में एक की पोजीशन रखने वाली स्पीकर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, इस तरह की शख्सियत का दौरा करना, इस तरह के हाई अथॉरिटी का दौरा करना जो है ये चाइना के मफादात के ख़िलाफ़ है। तो चाइना ने फिर बाकायदा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी दी और उन्होंने ये कहा कि दोज प्लेइंग विद फायर विल गेट बर्न।
تو چائنا نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو وارن کیا کہ اس وقت آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ جو نینسی کا دورہ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تائیوان کو وزٹ کریں گی، اگر یہ تائیوان کو وزٹ کرتی ہیں تو اس کا مطلب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اور آگ سے جو لوگ کھیلتے ہیں وہ اکثر جل جاتے ہیں. ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچتا ہے. تو ڈائریکٹلی چائنا نے امریکہ کو دھمکی دے دی کہ آپ اس چیز کو سپورٹ نہ کریں اور نینسی کو کنونس کریں کہ نینسی جو ہے دورہ نہ کرے. لیکن نینسی پیلوسی نے یہ بات نہیں مانی، حالانکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے باقاعدہ یہ بیان جاری کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس نے جو ہے اس چیز کے لیے رضامندی نہیں دی ہے کہ نینسی جا کے تائیوان کا وزٹ کرے، کیونکہ یہ ایک ایشو ہے اور اس سے چائنا ڈسٹرب ہوگا. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہی ہے. نینسی خود اپنے اتھارٹی کے اوپر، کیونکہ وہ ایک اسپیکر ہیں، وہاں کی اتھارٹی رکھتی ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے اس علاقے کو وزٹ کر رہی ہیں. تو ہماری اپروول ان کو نہیں ہے، لیکن دنیا یہ مانتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وائٹ ہاؤس کی اپروول کے بنا نینسی جو ہے اتنا بڑا قدم اٹھائے جہاں پر چائنا اور امریکہ کا جنگ میں جانے کا خطرہ ہو. تو ضرور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے چھپ کر اس کی اپروول دی ہوگی، یا پردے کے پیچھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ہی یہ سارا منصوبہ ہے، یہ جو نینسی صاحبہ تائیوان کا وزٹ کر رہی ہیں. لیکن پھر بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایک بیان تو جاری کیا، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس حوالے سے پھر چائنا کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جس سے مسئلہ جو ہے ایک جنگ کی شکل اختیار کر لے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر نینسی بضد ہے اور وزٹ کرنا چاہتی ہے تو اس سے جو ہے اس ایشو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ بے وجہ جو ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور اس کو انتشار میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پھر یہی ہوا جو ایکسپیکٹیشنز ظاہر کی جا رہی تھی. نینسی پیلوسی صاحبہ نے جو ہے 2 اگست 2022 کو باقاعدہ تائیوان کا دورہ کیا. وہاں پر یہ جو تائیوان کی فیمیل پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ یہ باقاعدہ جا کر ملی، اور انہوں نے وہاں پر ان کو یقین دلایا کہ اگر چائنا تائیوان کے اوپر کوئی بھی ایگریشن کرتا ہے تو امریکہ مکمل دفاع کرے گا تائیوان کا، اور امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے. حالانکہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ جو ہے تائیوان کی انڈیپینڈنس کو تسلیم کرتی ہیں، یا پھر وہ تائیوان کو ملٹری سپورٹ دیں گی آزادی کے حوالے سے اگر چائنا اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا اس کو انیکس کرتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن ڈھکے چھپے انداز میں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے، اور امریکہ تائیوان کی اٹانومی جو ہے، ابھی موجودہ جو اٹانومی خود مختاری ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے. جیسے ہی نینسی صاحبہ جو ہے تائیوان کے اندر ان کا پلین لینڈ کیا، تو چائنا نے کیا کیا کہ وہ جو اسٹریٹ ہے تائیوان اسٹریٹ، جو کہ چائنا اور تائیوان کے بیچ میں ہے، وہاں پر اور تائیوان کے ارد گرد چائنا نے ملٹری ڈرلز شروع کر دی. اور تائیوان کے جو بحری جہاز ہیں، جنگی بحری جہاز جو ہیں، وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر باقاعدہ ملٹری ڈرلز شروع کر دیں اور میزائلز وغیرہ ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے، فائر کرنے شروع کر دیے. تو جب بھی کسی سمندری ایریا میں ملٹری ڈرلز کی جائیں اور وہاں پر میزائلز فائر کیے جائیں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریڈ والے جہاز ہیں اور جو ہوائی جہاز ہیں اس ایریا سے گزرنے سے وہ کتراتے ہیں اور اس ایریا سے نہیں گزر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی حادثہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن چائنا نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنا غصہ دکھانے کے لیے اور امریکہ کو دھمکانے کے لیے باقاعدہ یہ ملٹری ڈرلز کیں، اور امریکہ کو اپنی طاقت دکھائی کہ آپ کی اسپیکر نے جو حرکت کی ہے یہ چائنا کی آئیڈیالوجی، چائنا کی پالیسیز کے خلاف ہے، چائنا کی سوورنٹی، چائنا کی جو خود مختاری ہے اور سالمیت ہے، یہ اس کو چیلنج کر رہا ہے. تو اگر آپ یہ کریں گے جس طرح سے ہم یہاں پر ملٹری ڈرلز کر رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ہم باقاعدہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں تائیوان کے اوپر، اور آپ کی اس اسپیکر کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر مستقبل میں یہ اس طرح کا کوئی دورہ کرتی ہیں یا کوئی اور امریکی عہدیدار، بڑا عہدیدار اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا تو پھر اس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا. اس کے بعد جب یہ دورہ ہوا اور جب یہ نینسی صاحبہ جو ہے یہاں سے نکل کر چلی گئیں، تو چائنا نے ایک دم سے ایگریکلچر ٹریڈ کے حوالے سے تائیوان کے اوپر سینکشنز امپوز کر دی، کیونکہ چائنا تائیوان کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں تائیوان اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ. تو تائیوان کو پریشرائز کرنے کے لیے چائنا نے جو ہے اس کے اوپر ٹریڈ سینکشنز لگا دیے. لیکن
چائنا نے یہ ٹریڈ سینکشنز جو ہے صرف ایگریکلچر کے فیلڈ کے اوپر لگائے ہیں، فروٹس اور سبزیاں وغیرہ اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر۔ چائنا نے یہ جو ہے آئی ٹی کے حوالے سے تائیوان کے اوپر ابھی تک کوئی سینکشن نہیں لگائی، کیونکہ چائنا کا خود کا بھی بہت بڑا دار و مدار ہے تائیوان کے اوپر آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے حوالے سے، کیونکہ تائیوان دنیا میں سب سے بڑا پروڈیوسر ہے سیمی کنڈکٹرز کا۔ سیمی کنڈکٹرز کی سب سے بڑی جو کمپنی ہے جو 65 to 70% دنیا کو سیمی کنڈکٹرز پروڈیوس کر کے دیتی ہے، وہ تائیوان کے اندر ہے۔ اور چائنا کے بھی جتنے کمپنیاں ہیں وہ اسی سے جو ہیں سیمی کنڈکٹرز امپورٹ کرتی ہیں، ایپل جیسی کمپنیاں بھی اسی سے سیمی کنڈکٹرز منگواتی ہیں، تو بہت بڑا دار و مدار ہے ان کا تائیوان کے اوپر۔ اگر چائنا آئی ٹی کے حوالے سے سینکشنز لگاتا ہے تو خود چائنا کو بھی بہت نقصان ہوگا، اور اگر چائنا حملہ کر دیتا ہے اس کے اوپر تو آئی ٹی کی دنیا کو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور آئی ٹی پروڈکٹس جس کے اندر موبائل، لیپ ٹاپس اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان سب کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی، اور ساری دنیا کو ٹریڈ کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس لیے چائنا نے صرف ایگریکلچر کے حوالے سے سینکشنز لگائے ہیں تائیوان کے اوپر۔ اچھا جی، اس ایشو کے حوالے سے آپ کو ایک اور پالیسی کو سمجھنا ہوگا جو کہ ہے ون چائنا پالیسی۔ ابھی یہ ون چائنا پالیسی کیا ہے، یہ میں آپ کو سمپلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے ابھی جو فلیگ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ایک حصہ تائیوان کا ہے، دوسرا حصہ چائنا کا ہے۔ اب ون چائنا پالیسی چائنا کی یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو چائنا کے اندر بزنس کرتی ہیں، یا وہ ممالک جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ آفیشلی اس بات کو ایگری کریں کہ چائنا ایک ہے اور تائیوان چائنا کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے چائنا نے ماضی میں بہت بڑی بڑی کمپنیوں کو باقاعدہ اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنی ویب سائٹس کے اوپر تائیوان کو چائنا کا حصہ دکھائیں۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں تو ان کو اپنی کمپنیاں چائنا سے کلوز کر کر کہیں اور شفٹ کرنی ہوں گی۔ اب چونکہ چائنا میں لیبر سستی ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، پروڈکشن کاسٹ کم آتی ہے، تو کمپنیاں یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ چائنا کی مارکیٹ کو چھوڑیں، اور دنیا کے ممالک یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ چائنا سے بزنس کرنا چھوڑ دے، کیونکہ چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ ہر حوالے سے چائنا دنیا کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ تو کمپنیاں اور دنیا اس بات پر مجبور ہے کہ وہ اس ون چائنا پالیسی کو مانے، اور وہ یہ مان کر چلتے ہیں کہ تائیوان جو ہے چائنا کا حصہ ہے۔ خود امریکہ جو کہ تائیوان کو بہت سپورٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی یہ مانتا ہے کہ چائنا جو ہے ایک ہے اور تائیوان اس کا حصہ ہے، حالانکہ آفیشلی وہ اس بات کو انڈورس نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو مان کر چلتا ہے کہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے، لیکن تائیوان ابھی ایک خود مختار ٹیریٹری ہے، لیکن پارٹ یہ چائنا کا ہے۔ تو یہ ون چائنا پالیسی ہے، چائنا ساری دنیا کو اس بات کے اوپر کنونس کرنا چاہتا ہے کہ چائنا ایک ہے، دو چائنا نہیں ہے، ایک ہی چائنا ہے جس کا نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چائنا نہیں ہے۔ اور یہ جو تائیوان ہے جو خود کو ریپبلک آف چائنا کہتا ہے، یہ مین چائنا کا حصہ ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ اس کے ساتھ مرج ہو جائے گا، تو اس کو انڈیپینڈنٹ کوئی بھی نہیں مان سکتا۔ اس چارٹ میں آپ کو تائیوان اور چائنا کے ٹریڈ ریلیشنز نظر آئیں گے۔ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اس کی، آپ دیکھیں کہ تائیوان جو ہے اس کا جو ہے سورس ہے انٹیگریٹڈ سرکٹس کا، چائنا کے لیے جو ہے یہ مین سورس ہے انٹیگریٹڈ سرکٹس کا، یہ جو سیمی کنڈکٹر اور یہ سرکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے 40% چائنا جو ہے تائیوان کے اوپر ریلائے کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر 40% یہ چیزیں جو ہے چائنا تائیوان سے امپورٹ کرتا ہے، 22% کوریا سے، 10% ملیشیا سے، 7% ویتنام سے، 6% جاپان سے، 5% یو ایس اے سے، اور 10% جو ہے دیگر ممالک سے یہ امپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح تائیوان جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے، جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز ہیں تائیوان کی ان سرکٹس کو اور سیمی کنڈکٹرز کو لے کر، اس میں 61% جو ہے تائیوان چائنا کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور 12% سنگاپور کو، 8% جاپان کو، 7% ساؤتھ کوریا کو، اور 12% دیگر تمام دنیا کو یہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے۔
تو اس بات کی پاسبلٹی کم ہو جاتی ہے کہ چائنا جو ہے ڈائریکٹ انویڈ کرے گا تائیوان کو اور ملٹری کے زور پر اس کو ہتھیا لے گا. لیکن چائنا دیگر دنیا کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ تائیوان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات اسٹیبلش کریں ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری، اور چائنا کی جو ہے ون چائنا پالیسی ہے اس کو ڈیمیج کرے. اس لیے جب بھی کوئی بھی ملک تائیوان کی طرف جھکاؤ دکھاتا ہے تو چائنا اس کے اوپر غصے کا اظہار کرتا ہے، شدید برہم ہوتا ہے اور باقاعدہ ملٹری ڈرلز وغیرہ شروع کر دیتا ہے تائیوان اسٹیٹ کے ساتھ. دنیا کو یہ میسج دیتا ہے کہ چائنا کو اگر ضرورت پڑی اور اگر دنیا نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جس میں وہ تائیوان کو آزادی دلانے کی کوشش کریں گے تو پھر چائنا جو ہے باقاعدہ ملٹری اٹیک بھی کر سکتا ہے تائیوان کے اوپر. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو تائیوان کے پاس ہرگز یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ چائنا کے اٹیک کو سسٹین کرے. وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ چائنا دنیا کی ایک ملٹری مائٹ ہے اور تائیوان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے چائنا کچھ ہی وقت کے اندر فتح کر کے انیکس کر لے گا اپنے ساتھ. اور اگر ایسی سچویشن میں دیگر دنیا، یورپی یونین یا امریکہ بہادر تائیوان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں تو اس صورت میں تیسری جنگ عظیم یا دنیا میں ایک اور بڑی جنگ شروع ہونے کا خطرہ بھی ہے اور دنیا کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس کریٹ ہونے کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے اس صورت کے اندر. تو پاسبلٹیز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے چائنا کو باقاعدہ اتھارٹی ہے کیونکہ چائنا کی ون چائنا پالیسی ہے اور وہ اٹیک کر بھی سکتا ہے تائیوان کے اوپر. تو یہ سارا مسئلہ ہے چائنا اور تائیوان کا، اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا اور یہ اس کا کرنٹ اسٹیٹس سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا. اور اگر آپ سے انٹرویو میں اس حوالے سے سوالات کیے جائیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ اچھے جوابات دے سکیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.